چھوٹی عبادت بہت بڑا اجر۔ شوال کی خاص عبادت۔ اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، شوال میں ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ شوال کے مبارک مہینے میں ایک چھوٹی سی عبادت اپنا لیں تو یقین جانیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس عبادت کو کثرت سے کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ آخر وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور ساتھ ہی آپ کو اس عبادت کو کرنے کا مکمل اور آسان طریقہ بھی بتایا جائے گا تاکہ آپ بھی اس عظیم اجر سے محروم نہ رہیں۔ پیارے ناظرین، یہ عبادت نہ صرف آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے بلکہ آپ کے رزق میں برکت ڈالتی ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش کا ذریعہ بنتی ہے، اور آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے کر آتی ہے۔ اگر آپ اس عبادت کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، چاہے وہ پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، یا زندگی کی کوئی بھی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتے ہیں اور آپ کی زندگی کو نہایت خوبصورت، پرسکون اور آسان بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آخر وہ کون سی عبادت ہے جو اتنی عظیم برکتوں کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ اسلامی سال کے نہایت بابرکت اور اہم مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، اور گویا یہ رمضان کی برکتوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ شوال کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اوپر اٹھنا یا بلند ہونا۔ عرب لوگ اس مہینے کو اس لیے شوال کہتے تھے کہ اس زمانے میں اونٹنیوں کا دودھ کم ہو جاتا تھا اور وہ اپنی دم اٹھا لیا کرتی تھیں، اسی نسبت سے اس مہینے کا نام شوال پڑ گیا۔ مگر اسلام نے اس مہینے کو ایک خاص روحانی مقام عطا فرمایا اور اسے عبادات اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں اگرچہ شوال کا نام براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن رمضان کے بعد آنے والے مہینوں کی اہمیت اور عبادات کے تسلسل کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شوال کے مہینے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، خاص طور پر اس کے روزوں کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندہ اپنی عبادت، تقوی اور اللہ سے تعلق کو قائم رکھے۔ اسلام میں اس مہینے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ ہمیں آزماتا ہے کہ آیا ہم نے رمضان میں جو نیکیاں سیکھیں، کیا ہم انہیں باقی سال بھی جاری رکھتے ہیں یا نہیں۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک ایک تربیتی مہینہ تھا جس میں ہم نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کا اہتمام کیا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شوال کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم ان نیکیوں کو جاری رکھ سکیں اور اپنے عمل کو مضبوط بنا سکیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیں۔ ہمیں دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان کے بعد بھی زندہ رکھا اور شوال جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کو کم نہیں کرتے تھے بلکہ اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا رمضان قبول نہ ہوا ہو، اس لیے وہ شوال اور اس کے بعد کے مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ بھی رمضان کے بعد نفل عبادات، ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہتی تھیں اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی صرف رمضان گزار لینے میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے میں ہے۔
پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ دراصل ایک امتحان ہے، یہ دیکھنے کا کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا اور ہم اسے اپنی زندگی میں کتنا نافذ کرتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اگر ہم اپنی عبادت کو جاری رکھتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اس عبادت کی جو شوال کے مہینے میں اگر آپ لوگ کریں تو آپ کو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ وہ عبادت ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ وہ عبادت، پیارے ناظرین، ہے استغفار کی۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ استغفار کرتے تو ہوں گے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ کون سا وقت ہے جب اللہ کے ہاں اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، استغفار کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو پاک صاف رکھیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں، پھر فجر کے وقت سے پہلے یعنی فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے خاموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل کو یکسو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور درود پاک کو طاق عدد میں پڑھیں، جیسے 1 بار، 3 بار یا 5 بار۔ آپ ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ تسبیح کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے دانوں والی تسبیح پر یا گنتی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں اور جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت قریب سے سنتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ دل کو سکون دیتی ہے، رزق میں برکت ڈالتی ہے اور زندگی کے مسائل کو آسان بنا دیتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفر اللہ جاری رکھتے ہیں، وہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں 100 مرتبہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم ہستی استغفار کرتے تھے تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ناظرین، آج ہی عہد کریں کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خاص طور پر شوال کے اس بابرکت مہینے میں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، اپنے گناہوں کی معافی پا سکیں اور اپنی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر سکیں۔ پیارے ناظرین، آئیے آخر میں ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور دعا کریں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے رمضان المبارک کے تمام روزوں، نمازوں، تلاوتوں، صدقات اور ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رب کریم، ہم سے جو کوتاہیاں، غلطیاں اور کمزوریاں ہوئیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی عبادت رہ گئی یا ہم اس طرح نہ کر سکے جیسے حق تھا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اور ہماری نیتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں چھوٹی عبادت بڑا اجر، شوال کی خاص عبادت، اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، شوال میں یہ عبادت ضرور کریں۔ جس طرح تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، اسی طرح ہمیں شوال کے اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں اس چھوٹی سی مگر
عظیم اجر والی عبادت کو اخلاص، خشوع و خضوع اور دل کی گہرائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہمارے گھروں کو سکون اور برکت سے بھر دے، اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، تجھ سے توبہ کرنے والا اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور ہماری زندگی کو ایمان، سکون اور کامیابی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ایک نہایت اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بات سنے وہ اسے آگے پہنچائے، اس لیے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب اس کے اجر میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔